اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورہ بقرہ دوسری سورت 143 نمبر 143 نمبر آیت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ اللہ پاک نے تم کو امت وسط بنایا ہے، وسط جس کو ہم درمیانی کہتے ہیں، اس کے دو معنی میں بھی بیان کرتا ہوں، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اور اے رسول، جس قبلہ کی طرف آپ اب تک منہ کرتے رہے ہیں، اس کو تو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے۔ اور یہ تحویل قبلہ اگرچہ لوگوں پر گراں گزرے گی، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں گزرے گی جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایمان ضائع کر دے، اللہ بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ جو قبلہ کی تبدیلی، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، پچھلے جو میں بھی اسی کے بارے میں بات تھی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا ہے 16 یا 17 مہینے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد یہ قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے، منافقوں نے بہت زیادہ شور مچایا جی، جو بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اصل قبلہ پہلے دن سے کعبہ شریف ہی ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بیان بنایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سیدنا آدم کے دور سے بسم اللہ۔ دوسرا، اس کے 40 سال بعد سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے بنایا بیت المقدس۔ حدیث میں آتا کہ 40 سال بعد بنا، اور اس کی رینوویشن جو کیا ہے، جو عام مشہور ہے کہ حضرت سلیمان نے بنایا، وہ انہوں نے رینوویٹ کیا تھا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، ورنہ اصل میں وہ سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بنایا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک کوئی حکم نہیں آتا تھا تو آپ پہلی شریعت پر ہی عمل کرتے تھے۔ اس وقت قبلہ وہ تھا، آپ اس کی طرف منہ کرتے، 16 یا 17 مہینے کے بعد یہ تیز ہو گیا تو لوگ بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کے دو معنی، ایک تو معتدل سے مراد یہ کہ نہ مکمل دنیا دار نہ مکمل جوگی کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے، نہیں، دونوں ہی کام چل رہے ہیں، دونوں برابر چل رہے ہیں، دونوں ہی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ تو یہ امت جو ہے معتدل امت ہے کہ اس میں روحانیت اور دنیا کے عملی کام سارے ہی جاری۔ دوسری بات، وسط کہتے ہیں اعلیٰ کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ، والد جنت کا باب اوسط ہے، یعنی جنت کا سب سے اعلیٰ دروازہ باپ ہے۔ اگر کسی کا باپ راضی ہے تو اس کا رب راضی ہے، اگر کسی کا باپ ناراض ہے تو اس کا رب ناراض ہے، اور ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ۔ تو امت وسط بہترین امت بنایا، اس کا مطلب یہ کہ بہترین امت بنایا۔ کام کیا ہے؟ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول اللہ تم پر گواہ، میں نے تم کو دین پہنچایا، تم آگے پہنچاؤ۔ اور حق کی جو گواہی دینی ہے، اس کے بارے میں پچھلے جو میں بات ہوئی کہ پہلے خود حق تلاش کرو، اس میں کوئی تعصب کا دخل نہ ہو، غیر جانبدار بن کے حق تلاش کرتے جاؤ، اس میں جو ملاوٹیں راستے میں سے نکالتے جاؤ، خود عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، پھر ہماری ذمہ داری پر۔ اور یہ جو امت کا درجہ ہے کہ یہ امت افراط و تفرید سے بچ کر اعتدال پر عمل کرنے والی امت ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ مسند احمد ہے، روایت نمبر ہے 20,259، اور اس کے راوی ہیں حضرت معاویہ بن حیدہ البحزی۔ انہوں نے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے
दिन तुम लोग 70 उम्मतों का अजर पाओगे। ये शान है इस उम्मत की। और जो रसूलुल्लाह के बाद में आने वाले हैं उनका दर्जा ये है, जो हम लोग हैं, अगर हम उस रास्ते पर चल पड़ें तो, कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा बैठे हुए थे, आपने फरमाया काश मैं अपने भाइयों को देख सकता। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं? आपने कहा तुम मेरे साथी हो। मेरे भाई वो हैं जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और मुझ पर ईमान लाएंगे। तुम्हारे लिए एक बिशारत है, तूबा बिशारत, और उनके लिए 7 तूबा, यानी 7 टाइम्स मरतबा उनका ज़्यादा होगा। जो लोग बाद में आएंगे रसूलुल्लाह को बिन देखें ईमान लाकर उनके रास्ते पर चलेंगे और हक़ को आगे पहुंचाएंगे। तो अब ये मुकाम हमारा है जिसको हमने खुद पहचानना है और उस पर अमल करने की, मतलब हमारा क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, बशर्ते कि हम भी थोड़ा सा कोई बहाना दें। और नेक लोग जो हैं क़यामत वाले दिन बिल्कुल वो सिफारिश करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नेक लोग इस दुनिया में भी बुरों के साथी नहीं थे, इसीलिए वो नेक थे। जो लोग इस दुनिया में नेक गुजरे हैं उन्होंने बुरों का साथ नहीं दिया इस दुनिया में, तो अगले जहान वो कैसे साथ देंगे? या लिहाजा हमें भी उनके रास्ते पर चलते हुए कुछ ना कुछ नेक काम करने पड़ेंगे। तो उम्मत वस से मुराद बेहतरीन उम्मत है। और सूरा आले इमरान 3 नंबर सूरत की 110 नंबर आयत में इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है। उससे पता चलता है कि उम्मत वस से मुराद बेहतरीन उम्मत। और ये जो है अपना उम्मत का काम क्या है कि तुम सबसे बेहतर हो। ये सूरा आले इमरान 110 नंबर आयत के लोगों की इस्लाह के लिए जितनी भी उम्मतें अल्लाह ने पैदा की तुम उन सबसे बेहतर हो। तुम नेक बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये है काम असल में, ये क्रेडिट है असल में। अगर इस पर हम आ जाएं तो इसके बाद हमारा क्या काम है? सूरा बकरा। दुआ हमारी क्या है? उम्मत वस्त मोतदल, ना दुनिया छोड़नी है ना दीन छोड़ना। रब्बाना आतेना, ये दुआ हमें सिखाई गई है 201 नंबर आयत में सूरा बकरा में। रब्बाना आतेना फिर दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत। दोनों ही बुराइयाँ हम मांगते हैं और दोनों का हम अल्लाह से सवाल करते हैं। बुखारी बाब तहज्जुद है, उसमें हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक़ है। यानी ये नहीं करना कि नफल ही पढ़ते रहना है, 24 घंटे नमाजें, 24 घंटे ज़िक्र, ये नहीं करना। सारे काम करने। तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है, इसको भी आराम दो जिस्म को भी। तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है, लिहाजा रोज़े रखो भी, रोज़े छोड़ो भी। रात को नमाज कुछ हिस्सा पढ़ा करो, कुछ हिस्सा सोया करो। तो ये है इस दीन की खूबी कि इसमें इंसानी ज़रूरियात सब का ख्याल रखा जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं इसी बाब तहज्जुद सही बुखारी में, उतने ही अमाल करो जितनी तुम में ताकत है। अल्लाह सवाब देते हो नहीं थकता, तुम अमाल करते हो थक जाओगे। और फरमाया, ये है सही बुखारी किताबु सौम, रोज़ों का जो बाब है, जिसने हमेशा रोज़ा रखा यानी सारा साल रोज़ा रखा, हज़ूर ने फरमाया उसने एक रोज़ा भी नहीं रखा। ये तो जोगियों का काम है। जोगी सारी सारी उम्र रोज़े रखते हैं, उनको महसूस ही नहीं होता, आदत हो जाती है। रोज़ा वो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का था, जिसको सौम दाऊदी कहते हैं। एक दिन रोज़ा सैयदना दाऊद रखते थे, एक दिन नहीं रखते, और ये सबसे मुश्किल रोज़ा। वरना महीने में 3 दिन 13, 14, 15 हर सोमवार और जुमेरात का रसूल करीम अलैहिस्सलाम रखते थे। उसके अलावा भी आप नफली रोज़े रखते थे। मकसद ये कि सारा साल रोज़ा नहीं रखना। और आगे अल्लाह पाक ने जो फरमाया है इसी तब्दीली क़िबला के सिलसिला में कि या रसूल, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे थे, हम आपको उस क़िबला की तरफ मोड़ रहे हैं जिसकी आपको ख्वाहिश। अब आप अपना मुंह नमाज में मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। ये मस्जिद हराम से मुराद ये है जो कमरा है वो काबा है, जो उसके इर्द गिर्द सहन है चाहे वो जितना बड़ा हो जाए वो मस्जिद हराम, और उसके बाहर जो हरम की हदूद हैं वो हरम है। एक तरफ को 22.5 किलोमीटर है, एक तरफ को 7.5। अब मुख्तलिफ 5 बुर्जियाँ हैं, उनकी हदूद एक जैसा नहीं है चारों तरफ से, इस तरफ को थोड़ा, इस तरफ को ज़्यादा।
جتنی وہ جگہ ہے 5 برجیوں کے اندر وہ حرم، جو کعبہ شریف کے کمرے کے باہر جو صحن ہے وہ مسجد حرام، اور جو بیت اللہ ہے وہ کمرہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب جب بھی آپ نماز پڑھنی آج کے بعد تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے کہ اگر کوئی آدمی خوش نصیب وہاں پر پہنچا ہوا ہے تو جب کعبہ سامنے ہو تو کعبے کی طرف چہرہ پورا سیدھا ہو کے کھڑے ہونا یہ فرض ہے اس پر۔ اگر کوئی آدمی حرم میں نماز پڑھ رہا ہے تو یا پوری دنیا میں کہیں نماز پڑھ رہا تو اس نے حرم کی طرف منہ کرنا ہے، اس میں 45 درجے اس طرف 45 درجے اس طرف معاف۔ مطلب اب یہاں سے ہم اندازے سے منہ کریں گے، اگرچہ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ وہ لوکیشن بتا بھی دیتے ہیں، بہرحال معافی ہے۔ وہاں پر جو ہوگا اس کو عین کعبہ اس کا قبلہ ہوگا، اور دوسرے جو ہیں ان کا جہت کعبہ قبلہ ہوگا، جہت حرم قبلہ ہوگا۔ تو فرمایا آپ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو مسجد حرم کی طرف منہ کر لیا کرو، اور ہر نماز کے طرف، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کو کوئی دلیل نہ ملے، کوئی بہانہ نہ ملے۔ اور یہ جو اہل کتاب شور میں جا رہے ہیں یہ محض ضد اور ہٹ درمی، پتہ ان کو بھی ہے کہ اصل قبلہ یہی ہے۔ اور مولانا حمید الدین فلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے، وہ انہوں نے عبرانی سیکھی تھی ڈاکٹر آرنلڈ سے، اس کو عربی سکھائی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اصل عبرانی سورسز دیکھے ہیں تو بیت المقدس کا رخ بھی کعبہ شریف کی طرف ہی تھا، اصل قبلہ یہی۔ تو یہ جو کعبہ کی بات اب چل رہی ہے، اس میں ایک آیت آ گئی ہے 146 نمبر سورۃ بقرہ کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ سیاق و سباق میں قرآن مجید کے بارے میں ہے، علماء کی رائے میں رسول اللہ کے بارے میں بھی ہے، 2 رائے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں، دوسرے کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، دونوں رائے دراصل ایک ہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجسم قرآن تھے، یہ لکھا ہوا قرآن ہے، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، تو دونوں ایک ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ قرآن مجید کو بھی اور رسول اللہ کو بھی اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جتنی یہ بکواس کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری ضد اور ہٹ درمی ہے، ورنہ ان کو شک کوئی نہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ متی کی انجیل شروع میں ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ کیا تو ایلیا ہے؟ حضرت الیاس کے بارے میں یہودیوں کا خیال ہے وہ زندہ آسمان پر چلے گئے اور قیامت سے پہلے آئیں گے، تو اس کو کہتے ایلیا، الیاس کو ایلیا کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو ایلیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تو مسیح ہے؟ پھر پوچھا کیا تو وہ نبی ہے؟ مطلب رسول اللہ کا تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اہل کتاب میں اتنا مشہور تھا آپ کا ذکر کہ صرف وہ کہہ دینا وہ اسی سے پہچان جاتے ہیں، کیا تو وہ نبی؟ تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور یہ جو ہے اپنا ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہودی، یہ ہے سورۃ بقرہ 76 نمبر ہے کہ جب مسلمانوں سے ملو نا، یہودی ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے ان کو اپنی باتیں نہ بتایا کرو، اس طرح تو ان کو تم دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہیں جھوٹا کر دیں، یعنی پتہ ان کو ساری بات کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے کیسے 1 منٹ میں ایمان لیا؟ انہوں نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ان کا یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹے کے چہرے پر جو نحوست برس رہی ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے چہرہ دیکھا، فوراً وہ ایمان لیا، انہوں نے کہا جی یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ انعام 6 نمبر سورۃ 20 نمبر آیت میں یہ قرآن مجید کے بارے میں، اور قرآن اور حضور ایک ہی ہے، فرمایا کہ یہود و نصارہ کے نیک لوگ اس کو خدا کا کلام اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آگے آ گیا، ایک حدیث میں ہے رسول صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے یہودیوں کی جماعت، تمہاری خرابی ہو، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم بے شک جانتے ہو کہ یقیناً میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، لہذا اسلام قبول کرو۔ اب اس کی دلائل میں تھوڑے سے میں دے دوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا دعویٰ مسلمانوں کا،
اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے کوئی عالم کسی نے کہا بھی ہے۔ تو یہ کتاب ہے البرہان، اگر آپ مطلب پڑھنا چاہیں تو اس کو خرید لیں، یہ لاہور سے ایک ادارے سے چھپی ہے اور غلطی میری ہے یہ۔ تو اس میں 211 صفحہ پرنٹڈ جو کتاب اس کا، عیسائی علماء کا اعتراف کہ حضور خدا کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باسورتھ سمتھ اس کا نام ہے، محمد اینڈ محمدن ازم اس کی کتاب کا نام ہے، صفحہ 344۔ وہ لکھتا ہے کہ شروع سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی لقب یعنی رسول پسند فرمایا، جس کو اعلیٰ ترین فلسفہ اور سچی عیسائیت یعنی اس مذہب بھی اور فلسفہ بھی ایک دن ضرور تسلیم کرے گی، اور میں یہ عقیدہ رکھنے کی جسارت کرتا ہوں اور اس سے متفق ہوں کہ آپ ایک سچے نبی اور سچے نبی تھے۔ باسورتھ سمتھ، محمد اینڈ محمد نبی۔ دوسری کتاب ہے ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ، والیوم ہے اس کا 8، پیج ہے 123۔ ایک سے زیادہ دفعہ آپ کی زندگی کو خطرہ تھا، لیکن بالا تر طاقت نے خدا کے رسول کی زندگی کو بچایا، خدا کے رسول کی زندگی کو بچایا۔ تسلیم کیا کس نے؟ ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ، برطانیہ کا 11واں ایڈیشن ہے، جلد نمبر اس کی 15، صفحہ 898۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ پروٹوکول نہیں لکھا، یہ میں نے لکھا اور بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب تھے۔ کس صف میں لائے وہ؟ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ۔ میں اور آپ کا بہت بڑا دشمن ہے حضور علیہ السلام کا، یہ ہندوستان میں لیفٹنٹ گورنر تھا، اس کی کتاب ہے لائف آف محمد، حضور کے خلاف اس نے زہر اگلا، لیکن اسی کتاب کے 126 صفحے پر لکھتا ہے کہ آپ کا اپنے پیروکاروں اور دشمنوں سے اچھا برتاؤ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ خدا کے نائب اور خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنے والے تھے۔ لیڈی کو بولڈ ہے، اس کی کتاب روڈ ٹو مکہ، انٹروڈکشن اس کا جو ہے اس کا پیج ہے 8، انٹروڈکشن والا۔ اسلام فطری دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ترقی دیتا ہے، اور ایک مغربی نقاد نے اس بات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اسلام عقل کا دین ہے۔ اس کے بعد یہ باسورتھ سمتھ اس کا دوسرا حوالہ ہے، پیج ہے اس کا 114-115۔ وہ لکھتا ہے کہ سیدہ زینب کے حضور کے ساتھ نکاح پر لگائے گئے عیسائی الزامات کے حوالہ سے اس واقعہ کے حالات کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد میں مطمئن ہوں کہ عیسائی حضرات کی تشریح غلط ہے۔ باسورتھ سمتھ لکھ رہے، اس واقعہ پر جاہل عربوں کا شور و غوغا اس بنا پر نہیں تھا کہ آپ نے نعوذ باللہ کو سازش کر کے طلاق دلوائی ہے، بلکہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ اس بنا پر ان کے نظر میں یہ رشتہ ممنوع تھا۔ آپ نے یہ شادی کر کے وہ رواج صرف اپنے فائدہ کے لیے ختم نہیں کیا تھا، بلکہ تمام امت کے لیے یہ سہولت دی تھی۔ اس سارے واقعہ میں حقیقت اور افسانہ ملا دیا گیا ہے اور ایک پاک ذات کو بڑا مجرم بنا دیا گیا ہے۔ اب بک آف نالج ہے کتاب کا نام، والیوم اس کا ہے 4 اور پیج نمبر ہے 2282۔ ابھی چند سالوں سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں مختلف انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ اب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آپ پر وحی آتی تھی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور یہ کہ آپ کے دین نے شرمناک بت پرستی سے کروڑوں لوگوں کو نجات دی اور ان کو ایک خدا کا بہترین نظریہ دیا۔ ایک آدمی ہے راڈویل، دی قرآن اس کی کتاب ہے، اس نے ترجمہ کیا تھا پری فیس، اس کا جو دباچہ ہے اس کے 14-15 صفحے پر لکھتا ہے، آپ کی زندگی خدا اور آخرت پر مضبوط عقیدے کی طاقت کی حیرت انگیز مثال ہے۔ خدا اور آخرت پر
مضبوط عقیدے کی طاقت کی حیرت انگیز مثال آپ کی زندگی، جو آپ کے دل میں تھا، مطلب یہ کہ ایمان، یہ اس کی بہترین مثال۔ آپ کو ہمیشہ ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جنہوں نے عقائد، اخلاق اور انسان کی پوری زندگی پر اثر ڈالا، جو آپ پر ایمان لائے۔ یہ کارنامہ سوائے عظیم آدمیوں کے کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا۔ اب یہاں سے دیکھ لیں کہ عرب میں ہزاروں سال سے گناہوں کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ علانیہ محفلوں میں وہ اپنے جرم بیان کرتے تھے اور اس پر واہ واہ ہوتی تھی۔ شراب نوشی، بدکاری، یہ ان کے بالکل جوا، یہ سارے ان کے بالکل ایک کلچر کا حصہ تھے۔ ان لوگوں کو جو ہزاروں سال سے بگڑے ہوئے تھے، رسول اللہ نے صرف 23 سال میں درست کر دیا۔ اب اس سے بڑا آپ کی رسالت کا ثبوت کیا ہے؟ جس ڈاکٹر کے پاس آنے والا ہر مریض تندرست ہو جاتا ہو، کیا اس کے بارے میں بھی، اس کی قابلیت میں بھی کسی کو کوئی شک ہوگا؟ ایک مثال، یہ ہندوستان میں ایک نگار رسالہ بھی اس کا تھا، اس نے یہ خدا کا منکر تھا اور اس نے بہت اسلام کے خلاف زہر اگلا، اور یہ نیاز فتح پوری اس کا نام تھا۔ علامہ اقبال اتنے عاجز تھے اس سے، کہتے تھے کہ اس امت کا فرعون جو ہے وہ نیاز فتح پوری۔ وہ اور مولانا منظور نعمانی یہ نا لکھنؤ کے دونوں رہنے والے تھے، تو لکھنؤ میں کسی چائے خانے میں اکٹھے ہو گئے، تو اس نے نیاز فتح پوری نے کہا کہ مولانا، لوگوں کے عادتیں بہت بگڑ گئی ہیں، لوگوں میں برے کام بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ تو مولانا نے کہا بھی تو بھی بہت بڑا علامہ ہے، خود کو علامہ لکھتا ہے، اور میں بھی بڑا ہوں دیوبند سے، تو آپ دونوں ملتے ہیں، 2-4 کو اور ملاتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا جی کبھی یہ بگڑے ہوئے لوگ بھی ٹھیک ہوئے ہیں؟ تو پھر مولانا نے جو چوٹ ماری ہے، مولانا نے پوچھا کہ جو پورے ملک کے بگڑے ہوئوں کو ٹھیک کر دے وہ کون ہوا؟ پھر اس کی بولتی بند تھی، بکواس نہیں کی اس نے، پھر دوبارہ نہ ایمان لایا، اور اس کی جو مطلب اسی طرح اس کی زندگی گزری، پاکستان آ کے وہ مرا۔ یعنی یہ طے شدہ ہے کہ انسانوں کو تبدیل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام، یہ کار انبیاء ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی تو چند آدمی ایمان لائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سارے انبیاء دکھائے گئے جن پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کسی کے ساتھ ایک تھا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ انسانوں کو تبدیل کرنا، اور رسول اللہ نے کیسے تبدیل کیا؟ بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے مکہ میں، مکی زندگی 13 سال جو تھی بہت مشکل زندگی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے، تو وہاں پر آئے کہنے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ سے مدد آئے، اس کی بہت زیادہ ظلم ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر ایک دن ایسا آئے گا کہ فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک، مطلب کلومیٹرز کو 60 کے قریب بنتے، کوئی عورت اتنا سونا لے کے اکیلی سفر کرے گی اور اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا، یہ جو حاتم طائی کا قبیلہ تھا بہت بڑے ڈاکو تھے، کہ قبیلہ طے اور قبیلہ بنو اسلم، اس کے ڈاکو کیا مر جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، مسلمان ہو جائیں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا کہ اتنا سونا تھا اس کے پاس کلوں کے حساب سے، اور اس نے یہ سفر کیا اور کسی نے اس کی طرح آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو انسانوں کو تبدیل کر دے اور پورے ملک کے انسانوں کو تبدیل کر دے، اور 13 سال خود مصیبتوں میں رہے، اس کے بعد 10 ہی سال بچے ہیں نا جی، تو وہ اس سے بڑھ کر سچا رسول کون ہو سکتا؟ اب موجودہ دور کے حوالے، ڈاکٹر کرسچین ٹرال کیتھولک ہیں، پوپ کے دفتر میں ہوتے ہیں، انہوں نے سر سید نے 11 باب تورات کے پہلی اور انجیلوں میں سے پہلی انجیل متی، اس کے پہلے 5 باب کی تفسیر لکھی، سر سید احمد خان۔ جو تفسیر متی ہے اس پر اس نے PhD کی، کتابیں کئی اس نے لکھی ہیں، اور اس میں سے ایک کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، مسلم سوالات مسیحی جوابات کے نام سے، لاہور سے شائع ہوئے۔ تو کرسچین ٹرال جو ہے اس میں وہ مسلمانوں کی طرف سے جو اعتراضات یا شبہات یا سوالات کا جواب وہ دے رہا ہے۔ اب اس میں کیا کہتا ہے؟ دوسری مسلم کرسچین کانفرنس تیونس میں 1979 میں ہوئی، 79۔
اس کے دوران پروفیسر کلاؤڈی جیفرے جو کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف پیرس میں پڑھاتے تھے، یعنی کوئی ان پڑھ آدمی کی بات نہیں ہو رہی، انٹرنیشنل کانفرنس میں پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، انہوں نے اظہار عام کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی پر جو وحی اترتی تھی وہ خدا ہی کا کلام ہوتا تھا۔ کانفرنس میں جو ان کا کیتھولک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر ہے وہ کہہ رہا ہے، اور یہ صفحہ ہے اس کا مسلم سوالات مسیحی جوابات کرسچن ٹرال کی کتاب، صفحہ 109۔ پروفیسر برطانوی بشپ کینتھ کریگ اپنی کتاب محمد اینڈ دی کرسچین صلی اللہ علیہ وسلم میں مسیحیوں کو کھلے عام دعوت دیتے ہیں کہ محمد کو تسلیم کریں کہ خدا کے سچے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے صفحہ 110 کرسچن ٹرال کی کتاب کا۔ 111 صفحے پر لکھتا ہے آرچ بشپ آف میڈرڈ، اسپین جو ہے اس کے دارالحکومت کا نام میڈرڈ ہے، اس کا جو بڑا بشپ ہے اس کو آرچ بشپ کہتے ہیں، اس نے برطانوی بشپ ہسپانوی اسپین کے جو بشپس تھے ان کی کانفرنس کے چیئرمین کارڈینل، اس کا رینک ہے، اور کارڈینل کس کا تو میں بتاتا ہوں، ٹرانکون نے تمام مسیحیوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ محمد عربی کا نبوت کے مقام پر فائز ہونا تسلیم کر لیں۔ یہ ڈاکٹر کرسچین ٹرال صاحب لکھ رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا۔ کارڈینل ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان پادریوں کو کہتے ہیں جن میں سے پوپ چنا جاتا ہے، سب سے آخری درجہ جو کیتھولک میں مذہبی رہنما کا وہ کارڈینل ہے، اس سے اوپر صرف پوپ ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور ان میں سے پوپ چنا جاتا ہے کارڈینلز میں سے۔ تو کارڈینل کیا کہہ رہا ہے کہ میں مسیحیوں کو کھلے عام دعوت دیتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیں کہ وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگا جناب کرسچین ٹرال خود لکھتا ہے کہ قرآن مجید کو خدا کا کلام ماننے کے لیے مسیحیوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول۔ اب جتنے بھی ہیں وہ صرف بہانے ہیں، اور بہانے اس لیے اگر مان لیا تو فلاں کام کرنے پڑیں گے، فلاں کام چھوڑنے پڑیں گے، اور چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ کروانے ہیں تو وہ کروا لیں، لیکن جو چھوڑنے والے وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ یہ ہے مسئلہ اصل، یہی مسئلہ مردوں کا ہے کہ وہ جو آتے ہیں ان کو پڑھ گئے ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا فعل نہیں ہوا آج تک، نہ ایجاد ہی ہو سکا جس کا کوئی فاعل نہ وہ خود بخود ہی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ جو رسول اللہ کی نسبت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اس اعزاز کو برقرار رکھے، اور قیامت والے دن پوری امت کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو، اور پوری امت کو رسول اللہ کے قدموں میں اللہ پاک جنت میں جگہ دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا